انشاءاللہ ریگولرائزیشن جس کی بھی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق، اگر وہ ایکسٹرا پیمنٹ ہے وہ کریں گے، ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن ویسے یہ جو پاور دوسری دی گئی ہیں، دیکھیں وہ ہے کہ کنٹینیوٹی پالیسی کی. اگر کسی وجہ سے جس طرح سی سی آئی نے کیا جی کہ پہلے ڈیجیٹلائزیشن ہو، پھر آپ سینسس کر لیں، پھر اس کے بعد ہلکا بندیاں کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو پاکستان اپنی ڈیٹ دیں گے، تاکہ زیادہ دے نیڈ اباؤٹ 2 months سارا فائنل کرنے کے لیے. تو اس میں یہ پاور اس لیے دی گئی کہ اگر، کیونکہ آپ نے دیکھا ایس آئی ایف سی آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے لمس کو دیکھا کہ اس کے لیے بہت زیادہ چیف آرم اسٹاف جنرل عاصم منیر اس میں بڑی اسٹرانگ طریقے سے انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو لے کے آگے چلا جائے، اکانومی کو ریوائیو کرے. اور یہ سیدھی بیسٹ وے ہر دفعہ ہوتا ہے جی مدد کر دیں. ناؤ دے وانٹ انویسٹمنٹ. ابھی جو ولی عہد آ رہے ہیں سعودی عرب کے، آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ when he come you will see the lot of investment is coming. صحیح. and we expect کہ 20-25 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی، جس سے پاکستان روزگار ہوگا، انڈسٹری لگے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، ایگریکلچر میں، مائنز میں، آئی ٹی میں اور ڈیفنس پروڈکشن میں. تو اس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا. یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. 20 سے 25 ارب ڈالر پاکستان کی ڈولتی معیشت. شہباز شریف صاحب کے دور اقتدار میں وہ ہمیں بتا رہے تھے، جب 1 ارب 1.25 ارب کی بات تھی، 9th ریویو 10th ریویو کی بات چل رہی تھی، وہ نہیں مل رہا تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ناک سے لکیریں نکلوائی ہوئی ہیں آئی ایم ایف نے، اور وہ 1 ارب 1.25 ارب کی بات تھی، اور یہاں پر 20 سے 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ ہو جائے.